الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پڑھتے محمد والے عزیزان گرامی، بات ہماری گفتگو ہماری اسلامی جنگ کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ سب سے بڑی جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ تین بڑی جنگ تھی۔ پہلی جنگ میں کون شہید ہوئے؟ جناب عبیدہ۔ دوسری جنگ احد میں کون شہید ہوئے؟ جناب حمزہ۔ جنگ خندق میں مولا علی نے اکیلے عمرو بن عبدود کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد مدینے والے گئے تھے مکہ زیارت کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی، لیکن اجازت نہیں ملی تو ایگریمنٹ سائن کیا تھا۔ کیا شرطیں تھیں؟ کہ ہم اگلے سال زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب آئیں گے تو مکہ خالی کر دیا جائے گا، مدینے والے آ کے 3 دن یہاں پر رہیں گے، زیارت کریں گے، اور اگر اس بیچ یعنی جب یہ واقعہ ہوا ہے 6 ہجری 7 ہجری، اس کے بیچ 1 سال کے بیچ مکے والے اگر مدینے جاتے ہیں تو مدینے والے ان کو لوٹانے پر ان کو واجب ہے لوٹائیں، لیکن اگر مدینے والے مکہ آ جاتے ہیں تو یہ لوٹائیں گے نہیں۔ یہ ساری کلاس تھے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ مشرکین جو ہیں، کفار جو ہیں، جب ایگریمنٹ ہو گیا تو نہیں بھڑتے ان سے، لیکن بہرحال یہ اپنے سازشوں سے باز نہیں آئے۔ انہوں نے پھر مل کر یہاں جو یہودی رہتے تھے مدینے میں، بنی نذیر والے اور جو دوسرے یہودی تھے، تو وہ لوگ کہاں گئے تھے؟ یا شام گئے تھے یا خیبر گئے تھے۔ تو خیبر میں یہ جو یہودی گئے ہیں، ان کے علاوہ پہلے سے اور یہودی رہا کرتے تھے، یعنی وہاں پر تقریباً بتایا جاتا ہے 14,000 یہودی، جس میں سے صرف 10,000 یہودی جنگجو تھے۔ ایسے مرد 10,000 وہاں موجود تھے جو جنگ کے لائق ہوں، یعنی اس کی آبادی کم سے کم 30,000 کے آس پاس ہوگی، بچے اور بیوی بچوں کو ملا کر۔ تو جس جگہ پر یعنی وہاں پر تقریباً بتایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ قلعے موجود تھے۔ یہودیوں کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی جہاں رہتے تھے یہ قلعہ بنا کر رہتے تھے۔ ایک طریقے سے قلعہ ان کے لیے ڈھال کا کام کرتا تھا۔ آپ مدینے میں دیکھ لیجئے، وہ جو 3 حملے ہوئے ہیں، چاہے بنی نذیر کا ہو، چاہے وہ قینقاع کا ہو، چاہے وہ بنی قریظہ کا ہو، جب بھی مسلمان حملہ کرنے کے لیے یہودیوں پر گئے ہیں تو قلعہ کا حصار کرنا پڑا۔ قلعہ کا حصار کیا، بعد میں یہودیوں نے سرنڈر کیا اور پھر مسلمان ان پر جیت حاصل کیا ہے۔ یعنی یہودیوں کی یہ چال رہی ہے کہ ہمیشہ قلعہ بنا کر رہتے ہیں، قلعہ بنا کر رہتے ہیں، قلعہ بنا کر رہتے ہیں۔ تاریخ کو دیکھیے، وہاں بھی اول اسلام کے وقت بھی قلعہ بنا کر رہتے تھے۔ آج بھی یہودی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم قلعہ بنا کر اسرائیل میں رہ رہے ہیں۔ ان کا قلعہ اس وقت کیا تھا؟ آئرن ڈوم تھا۔ وہ کہتے تھے کہ آئرن ڈوم کو کوئی بھی کسی بھی طاقت میں یہ مجال نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ اس آئرن ڈوم سے اپنے راکٹ یا اپنے میزائل سے حملہ کر سکے۔ دنیا نے دیکھا کل کا یہودی بھی ذلیل و رسوا ہوا تھا، آج کا یہودی بھی ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ تو مشرکین اور کفار نے یہ پہلے سے ابھی گئے تھے نا، مکے میں آئے تھے مدینے میں حملہ کرنے کے لیے، خندق کھودی گئی تھی تو یہ لوگ شکست کھا گئے تھے، ہار ان کو آپ ملی تھی ہار۔ یہودی بہت پریشان تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ اب یہ لوگ پلان بنا رہے تھے کہ ہم پھر سے جا کے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ مسلمان یعنی جتنا بھی وہ آگے بڑھتے چلے گئے، افراد کے حساب سے ابھی تک ان کی تعداد بڑی نہیں تھی، وہی 1000 1500 2000 کے بیچ میں ہی تھے۔ تو جب یہ پلاننگ دوبارہ خیبر والے کرنے لگے ہیں کہ پھر ہم جا کر مسلمانوں پر مدینے پر حملہ کریں گے، یہ خبر رسول خدا کو جبرائیل امین نے سنایا کہ اے میرے حبیب، یہ خیبر والے پھر آپ پر حملہ کرنے والے ہیں۔
پھر رسول اپنے صحابیوں کو لے کر خیبر کے مقام تک پہنچے ہیں، یعنی جو قلعہ اطراف میں ہے اس اطراف کے پاس ایک میدان پایا جاتا ہے، وہاں پر رسول خدا نے اپنے سارے ٹینٹ کو لگایا، کیمپ کو لگایا۔ کتنے لوگ ہیں یہاں مسلمان میں؟ مشکل سے 1400 افراد ہیں، 1400 صحابی ہیں جو رسول کے ساتھ جنگ خیبر کے لیے نکلے ہیں۔ اچھا، اس خیبر کی خصوصیت یہ ہے کہ آج تک جتنی بھی جنگوں میں رسول خدا نے مدینے سے باہر قدم رکھا ہے، سب میں مولا کائنات شریک تھے، لیکن اس جنگ میں مولا کائنات ابتدا سے شریک نہیں ہے۔ شروع سے جنگ خیبر میں مولا، اس جو سارا لشکر جا رہا ہے اس کے ساتھ مولا نہیں ہے۔ ہوا کیا تھا؟ مولا کی آنکھوں میں زخم تھا، آشوب چشم کی وجہ سے مولا کی آدانہ اتنا زیادہ آنکھوں میں آ چکا تھا کہ ان کی آنکھیں تک نہیں کھل رہی تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا کی آنکھیں اتنی زیادہ زخمی ہو گئی تھی کہ مولا اپنے پیر کے پاس چیزوں کو بھی دیکھ نہیں پا رہے تھے، اتنی بھی آنکھ مولا کی کھل نہیں پا رہی تھی۔ جنگ خیبر کا یہ مسئلہ ہے۔ جب جنگ خیبر کے لیے رسول خدا اپنے لشکر کے ساتھ خیبر کے مقام پر پہنچے۔ اچھا، خیبر کیوں کہا جاتا ہے، اسے جنگ خیبر کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں یہودیوں کی زبان میں، عبری زبان میں خیبر کہتے ہیں قلعے کو، تو چونکہ یہ جنگ قلعوں کے اطراف میں ہوئی ہے اس لیے اسے جنگ خیبر کہتے ہیں۔ تو یہ جنگ خیبر کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ تو بہرحال جب رسول پہنچے ہیں وہاں پر حملہ کرنے کے لیے، خیبر والوں کو سبق سکھانے کے لیے، یہاں پر مولا کائنات بیمار ہے، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہے۔ یہاں پر جب رسول پہنچے ہیں تو رسول بھی بیمار ہو گئے۔ جب رسول کا ٹینٹ لگ گیا، کیمپ لگ گیا، تو رسول بھی بیمار ہو گئے۔ اتنا بیمار ہوئے کہ اگر دوسرے دن حملہ کرنے کے لیے قلعے کی طرف بڑھنا ہے تو رسول اپنے ٹینٹ سے نہیں نکل پا رہے ہیں، وہ اپنے ٹینٹ میں کیمپ میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ جتنے بھی اصحاب بچے ہوئے تھے ان لوگوں نے اب مورچہ خود سے سنبھال لیا۔ کبھی پہلے خلیفہ عالم لے کے جا رہے ہیں، کبھی دوسرے خلیفہ عالم لے کے جا رہے ہیں، جاتے رہے، کوشش کرتے رہے، لیکن جنگ خیبر میں خیبر کو فتح نہ کر سکے۔ 39 ڈیز تک پہلے نے بھی کوشش کی، دوسرے نے بھی کوشش کی، جسے تاریخ نے بہت زیادہ بہادر اور شجاعت بتایا ہے کہ بڑے بہادر تھے، بہت کوششیں کی، لیکن جنگ خیبر میں خیبر کو فتح نہ کر سکے۔ ان کی شجاعت دیکھیے، یعنی اپنی شجاعت کا ڈنکا پیٹنا اور ہے، اس کا مظاہرہ کرنا اور ہے۔ جب 39 ڈیز تک یہ سارے علمدار جو اپنے آپ سے بن کر خیبر کے لیے جا رہے تھے انہیں کامیابی نہیں ملی، 39 ڈیز کے بعد جب رسول خدا اچھے ہوئے ہیں، ان کی طبیعت اچھی ہوئی ہے، ٹینٹ سے باہر نکلے، حال چال پوچھا۔ جو کسی بھی لشکر کا سردار ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے نا، جنگ کے احوال پرسی کرتا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ جاتے تھے لیکن چھوٹی موٹی ہمیں جیت ملتی تھی، ابھی تک ہم خیبر کو فتح نہیں کر پائے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے اعلان کیا، کل ہماری کامیابی ہو جائے گی، کل خیبر کا 40واں دن ہے اور کل ہماری جیت پکی ہے، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ کل جو جنگ خیبر کے لیے نکلے گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَ رَجُلًا، کل میں علم اسے دوں گا۔ اب صفت بتا رہے ہیں، علم کسے دوں گا؟ مرد کو دوں گا۔ یہ رسول مرد کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہوا دکھنے میں، فزیکل میں مرد ہونا اور ہے، اور مرد جیسے صفت لے کر جنگ کے میدان میں جانا اور ہے۔ اسی لیے رسول فرما رہے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَ مَنْ كَانَ كَرَّارًا، ایسے مرد کو میں کل علم دوں گا جو کرار بھی ہوگا، غیر فرار بھی ہوگا۔ گویا رسول اپنے اصحاب میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھ رہے تھے جنہوں نے ان 39 ڈیز میں علمدار بننے کا اعزاز تو حاصل کر لیا، لیکن ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی، وہ فرار تھے، کرار نہیں تھے۔ مولا کو، جناب رسول خدا کو انتظار ایسے شخص کا تھا جو کرار بھی ہو، غیر فرار بھی ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، اب یہ اعلان ہو گیا،
سارے اصحاب جو ابھی تک خود سے علم لے جا کر خیبر فتح کرنے کی کوشش کرتے تھے، اتنی بڑی بات رسول نے کہہ دی کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، رسول اور خدا اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ یعنی اپنے سے کہہ دینا اور ہے کہ میں خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوں، رسول خود کہہ دیں کہ وہ ایسا شخص ہے جسے خدا اور رسول خود دوست رکھتے ہوں، تو اصحاب کے دل کی بے چینی کو پوچھئے۔ وہ بڑے بڑے ترم خان جو اپنے آپ کو وہاں کا بہادر شجاع سمجھتے تھے، ساری رات اس بات میں سوچ سوچ کر انہوں نے گزار دیا کہ شاید رسول خدا کل صبح ہوتے ہی علم ہمیں دیں گے، اس لیے کہ رسول کو تو پتہ نہیں ہے کہ ان 39 ڈیز میں ہم علم لے کر گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ رسول خدا تو کیمپ کے اندر تھے، تو ہو سکتا ہے کہ صبح جب ہوگی نمودار تو رسول علم ہمیں دیں گے۔ سب کے دلوں میں یہ تمنا جاگ رہی تھی۔ اچھا، یہ تمنا زیادہ کیوں جاگ رہی تھی؟ یہ زیادہ خوش کیوں تھے؟ اس لیے خوش تھے کہ رسول جسے ہمیشہ علم دیا کرتے تھے وہ انسان تو اس میدان میں موجود نہیں ہے، اس جنگ میں موجود نہیں ہے، تو رسول جسے اپنے جان سے زیادہ چاہتے ہیں، بار بار جسے علمدار بناتے ہیں، اس کا تو عطا ہی پتہ نہیں ہے اس جنگ کے میدان میں، تو اسے کیا علم دیں گے؟ اس لیے لوگوں کے دلوں میں امیدیں زیادہ جاگ اٹھی کہ کل ہو سکتا ہے علم ہمیں مل جائے۔ صبح نمودار ہو گئی، جس طریقے سے اونٹ اچک کر اپنی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہاں بھی بہت سے اصحاب ہمیں جنگ خیبر کے آخری دن میں نظر آئے جو اچک کر اصحاب خود بیان کرتے ہیں کہ ہم کبھی سب سے آگے صف میں جاتے، گھٹنوں کے بل بیٹھتے، کبھی کھڑے ہو جاتے، پھر کبھی اکڑو بیٹھ جاتے، گویا رسول کی نظر ہم پہ پڑ جائے، رسول علم کو ہمیں دے دیں۔ سب کے دلوں میں بے چینی ہے کہ رسول نے فرمایا ہے علم اسے دیں گے جو انسان مرد ہوگا، غیر فرار ہوگا، کرار ہوگا۔ سب یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تمغہ ہمیں مل جائے، میڈل ہمیں مل جائے۔ ایک مرتبہ سب کے دلوں کے ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے رسول خدا نے آہستہ سے پوچھا میرا علی کہاں ہے؟ پوچھا میرا علی کہاں ہے؟ جتنی امیدیں دلوں میں جاگ رہی تھی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، لیکن ہاں پھر بھی ہمت کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں جب ہم مدینے سے نکل رہے تھے علی ہمارے ساتھ لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں آشوب چشم ہے، ان کی آنکھوں پر زخم تھا۔ رسول نے حکم دیا علی کو بلایا جائے۔ علی باعجاز خدا ایک ہی لمحے میں مدینے سے خیبر کے مقام پر آ گئے۔ یہ معجزہ رسول کا ہے۔ علی خیبر کے میدان میں پہنچے، رسول کے زانوں پہ اپنا سر رکھا۔ رسول کے زانوں پہ سر رکھنا تھا، رسول خدا نے اپنے لعاب دہن کو مولا علی کے آنکھوں پر لگایا۔ مولا علی کے آنکھوں پر لعاب دہن لگاتے ہی مولا علی کا زخم اتنا بہتر ہو گیا، مولا فرماتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میری آنکھوں میں زخم کی شکایت نہیں ہوئی۔ کتنا اچھا آپریشن رسول خدا نے مولا کائنات کا کیا ہے۔ دنیا کے سارے ڈاکٹر کے پاس ایسی دوا موجود نہیں ہے جو اثر رسول خدا کے لعاب دہن میں موجود تھا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کتنا مزہ آتا ہے سننے میں جنگ خیبر کو، اور لوگ جنگ خیبر کے واقعے سے بھاگتے ہیں۔ یہ اصل میں ایک طریقے سے کچھ سنی حضرات نے شیعہ حضرات پہ یہ کہا تھا کہ یہ پتہ نہیں ہر مجلس میں بیٹھ کے جنگ خیبر اور اصل میں جب بھی جنگ خیبر پڑھی جائے گی، جنگ خندق پڑھی جائے گی، علی کی شجاعت ظاہر ہوگی۔ علی کی شجاعت ظاہر نہ ہو، بغض و کینہ ان کا کل کے سامنے آ جائے گا۔ اس کینے کو چھپانے کے لیے، بغض کو چھپانے کے لیے انہوں نے ڈانٹ کرنا شروع کیا، تم اپنی مجلسوں میں خیبر پڑھتے ہو، خندق پڑھتے ہو۔ ہمارے وہ مولویوں نے بھی خیبر خندق پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب خیبر خندق پڑھنا چھوڑا تو اپنے بچوں کو لوگوں نے علی کی شجاعت سے دور کر دیا۔ خیبر و خندق کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال رسول خدا نے آجن مولا کائنات کا یہ بہترین آپریشن کیا، مولا کو خود آراستہ کیا، باقاعدہ انتظام کیا جنگ میں جانے کے لیے، اپنی زرہ پہنائی،
حمائل کیا ذوالفقار کو، مولا نکلے خیبر کے لیے۔ ہاں جاتے جاتے مولا نے سوال کیا، یہ بتائیے جب میں جا رہا ہوں خیبر کے لیے سب کا خاتمہ کر کے آؤں یا اس کے علاوہ کچھ اور کرنا ہے؟ رسول نے کہا نہیں، خاتمہ نہ کرنا، نرمی سے پیش آنا۔ اگر وہ نرمی سے تمہاری بات کو مان لیتے ہیں تو بہتر ہے، ورنہ تم اپنی ذوالفقار کا وار کرنا۔ مولا کائنات نکلے ہیں، وہاں سے اب تک جو بھی علمدار مسلمانوں میں سے جاتا تھا اس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ دروازے پر پہنچ کر وہ مرحب اوپر کھڑا ہوا تھا، وہ بس کہتا تھا میں آؤں، اس کے آواز سے مسلمان دروازے سے کہتے تھے نہیں ہم تو بس ٹہلنے آئے ہیں، جانچ کرنے آئے ہیں، اور وہ واپس چلے جاتے تھے۔ آج بھی مرحب یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی عام انسان آنے والا ہے، تو اس نے پھر وہاں سے للکار کر کہا آؤ۔ علی نے کہا میں اسی لیے تو آیا کہ تجھے اوپر سے نیچے اتاروں۔ وہ مرحب نیچے اتر رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور علمدار تھے خیبر والے۔ حارث آگے بڑھا، حارث کا کام تمام کیا۔ مرحب کا بھائی انتر آگے بڑھا، اس کا کام تمام کیا۔ اب جب باری آئی ہے مرحب کی تو اس جیسے پہلوان کو بھی، اچھا یہ مرحب اور انتر کی ماں جو تھی یہ بہت بڑی نجومی تھی۔ نجومی کسے کہتے ہیں؟ ایسٹرولوجر کو، جو چاند کو دیکھ کر، ستارے کو دیکھ کر ساری چیزیں سمجھ جاتی کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بتا رکھا تھا کہ دیکھو کسی سے بھی پنگا لے لینا، ایک شخص ہوگا جس کا نام حیدر ہوگا، اس کے سامنے اس کے مقابل میں نہ جانا۔ مرحب و انتر اتنی بڑی ستاروں کی جاننے والی اس کی ماں تھی۔ اچھا یہ دیکھیے کردار کتنا بڑا گھرانہ ہے اس کا جو شوہر تھا، یعنی اس کا جو باپ تھا مرحب کا، یہ اس قبیلے کا سردار تھا، حی ابن اخطب، اور اس کے بچے مرحب و انتر اور حارث جیسے بچے، 4 بچے۔ ان چاروں کو مولا نے واصل جہنم کیا ہے خیبر کے میدان میں۔ جب مولا خیبر کے لیے نکل رہے ہیں تو ایک مرتبہ جب نکل رہے ہیں تو پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہے، یہیں سے وہ شعر مشہور ہے، ساتھ میں پڑھیے گا۔ پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے، نعرہ حیدری بر محمد وآل محمد صلوات۔ اچھا علم کو گاڑ کے آگے بڑھے، حارث کا کام تمام کیا، مرحب کا کام تمام کیا، اب آگے بڑھے ہیں۔ مرحب کا کام جب تمام کر چکے، اسے واصل جہنم کر چکے۔ اچھا جب مرحب مقابلے میں آیا تھا تو اس نے پوچھا تھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو مولا ہر جگہ جب بھی جنگ میں جایا کرتے تھے تو اپنا تعارف کروایا کرتے تھے، میرا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن جب آج جنگ کے میدان میں پہنچے ہیں تو فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ گویا مولا جانتے تھے کہ سامنے آنے والا مرحب وہ ہے کہ جس کی ماں نے اس سے کہہ رکھا ہے کہ کسی کے مقابل میں جانا، حیدر کے مقابل میں نہ جانا۔ لیکن جب اسے پتا چلا ہے کہ آنے والا حیدر ہے، وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ جیسے وہاں عائشہ نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹایا تھا جب حواب کے مقام پر کتوں نے بھونکا تھا تو پیچھے قدم ہٹانے لگی تھی جناب عائشہ، تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ یہ حواب کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ جگہ کوئی اور ہے۔ 40 لوگوں نے گواہ دی، عائشہ آگے بڑھی۔ یہاں بھی جب یہ مرحب پیچھے ہٹنے لگا تو لوگوں نے کہا تمہیں پتا نہیں دنیا میں کتنے حیدر ہوں گے، اس میں سے کوئی یہ ہے، یہ ایک حیدر ہے، اسے کیا پتا جس ماں نے جس حیدر سے لڑنے کے لیے منع کیا تھا یہ حیدر وہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو جب مولا نے مرحب کو قتل کیا ہے، واصل جہنم کیا ہے، اب جب سردار چلا گیا تو آسانی سے مسلمانوں نے کفاروں پر فتح حاصل کی ہے۔ اچھا وہاں پر دروازہ ایسے کھلتا تھا، ایسے نہیں کھلتا تھا، باقاعدہ ایسے کھلتا تھا، اور ایسے کھولنے کے لیے باقاعدہ زور بازو کی ضرورت چاہیے۔ 40 لوگ جس دروازے کو مل کر حمایل کرتے تھے، اٹھاتے تھے، اسے مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے۔ جب مولا سے سوال کیا گیا مولا کائنات آپ نے اتنے بھاری دروازے کو جسے 40 لوگ مل کر اٹھایا کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ نے اس دروازے کو اٹھا لیا؟ جنگ خیبر میں آپ نے اس دروازے کو کیسے فتح کیا؟ تو مولا کا جملہ ہے کہ یاد رکھو میں نے جنگ خیبر میں دروازے کو اپنی قوت سے فتح نہیں کیا ہے بلکہ الہی قوت سے فتح کیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔
تو بس عزیزان گرامی، اسی طریقے سے جب مولا اس کو مرحب کو انتر کو مار چکے، مسلمانوں میں بھی تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد یہودیوں نے سرنڈر کر دیا، بہت سے یہودی آہستہ آہستہ مسلمان ہونے لگے۔ جب جنگ تمام ہوئی ہے تو مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ جو آج تک غریب بنے ہوئے تھے وہ غنی بن کے بیٹھ گئے، سارے کے سارے جتنا آج مدینوں والوں کے پاس پیسہ پایا جاتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ اسی قلعے سے حاصل ہوا ہے، خیبر سے۔ اچھا، جب وہاں سے لوٹ رہے تھے مسلمان تو اسی مرحب اور انتر کی ایک بہن ہے، لیکن بہرحال یہ ہماری ام المؤمنین ہے، ان کا نام ہے صفیہ ابن حی، یعنی مرحب و انتر کی بہن ہے۔ جب وہ لوٹ رہی تھی، یعنی جب فتح کر لیا گیا، ان کو اسیر بنا کے لایا گیا ہے، گرفتار کر کے لایا گیا ہے، تو مولا کائنات نے جناب بلال کو حکم دیا، تو بلال ان کو رسول خدا تک پہنچا دو۔ بہرحال بڑی گھرانے کی ہیں، ایک ان کا درجہ ہوتا ہے، جو شاہ گھرانے کا ہوتا ہے اس کا اپنا عہدہ ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات نے صفیہ کو پہنچانے، جناب صفیہ کو رسول خدا تک پہنچانے کی ذمہ داری بلال کو دی تھی۔ جناب بلال جب جناب صفیہ کو رسول تک پہنچانے کے لیے لے جا رہے تھے تو اس راستے سے لے گئے جہاں پر ان کے گھر والوں کی لاش پڑی ہوئی تھی، مرحب کی لاش پڑی تھی۔ کس کیفیت میں لاش پڑی تھی؟ مولا نے ایسا وار کیا تھا کہ اس کا سر پورا آدھا چیر کے یہاں تک آ گیا۔ تو کسی بہن کی اگر نگاہ اپنے بھائی کی اس کیفیت پر پڑے تو بہرحال اس کا دل درہم برہم ہو جائے گا۔ تو بہرحال جب انہوں نے اس نظریے کو دیکھا کہ ان کے بھائی، اتنے سارے بھائی جتنے بھی تھے، اس خیبر کے میدان میں مارے گئے ہیں، تو ان کا دل بیٹھ گیا، وہ بہت غمزدہ ہوئیں۔ ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر رسول خدا نے جناب صفیہ کو اپنے پاس بلایا۔ دیکھیں کس طریقے سے اسلام نے دوسرے مذہب کو اپنی طرف راغب کیا ہے۔ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ رسول خدا نعوذ باللہ اتنی شادی اس لیے کیا ہے کہ وہ حوث پرست تھے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک الزام لگایا جاتا ہے، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ جب یہ مرحب و انتر کی بہن صفیہ، جناب صفیہ آئی ہے رسول کے پاس، ان کے دلوں میں داغ ہے اپنے بھائی کا، تو اس داغ کو مٹانے کے لیے، اس غم کو کم کرنے کے لیے، وہ جو اتنے سارے یہودی ابھی یہودی ہیں ان کو مسلمان بنانے کے لیے، جب ایک سردار کی بیٹی رسول سے شادی کر لیں گی تو بہرحال وہ پورا قبیلہ بھی رسول کی اتباع کرنے لگے گا۔ تو رسول نے اتنے مجمع کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے جناب صفیہ سے شادی کی ہے۔ سن 7 ہجری میں، 7 ہجری میں رسول خدا نے مرحب و انتر کی بہن سے شادی کی ہے، جن کا نام صفیہ ہے۔ اس طریقے سے ایک شادی ان کی ایسے ہوئی ہے۔ ایک شادی کس سے ہوئی تھی؟ ابو بکر کی بیٹی سے، ایک حفص عمر کی بیٹی سے، اور ایک شادی یہ ہوئی ہے جناب صفیہ سے۔ خدا سے دعا ہے پروردگار عالم، جس طریقے سے تو نے جنگ خیبر میں اسلام کو فتح دلائی ہے، اسی طریقے سے آج جو ظالم وقت کے خیبر شکن کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس ظالم کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار عالم مظلوموں کی حمایت فرما۔ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔